بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں کامران آغا اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل سوال ہے پاکستان کا دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، گزشتہ روز ایک بار پھر اڈالیا جیل کے باہر عمران خان صاحب کی بہنیں تشریف لائیں اور کارکنوں کے ساتھ، اور ایک بار پھر جو حکومت ہے اس نے سیکورٹی کے انتظام بہت سخت کیے ہوئے تھے اور واٹر کینن کا بھی کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ دیگر جو ناکے پہ جو ہے وہ پولیس فورس موجود تھی۔ اس کے علاوہ یہ ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی جو بلدیاتی قانون سازی ہے اس کے لیے ایک ساتھ بیٹھنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں، اور کراچی میں دہشت گردی کی نئی ایک لہر آ گئی ہے۔ اس حوالے سے آج بات کریں گے، مگر ان موضوع پہ آج ہم بات کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، بانی قائد پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی بہنیں ایک بار پھر منگل کا دن تھا اور منگل اور جمعرات کے دن ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود جو ہے حکومت کی طرف سے ان کو کوئی کہا نہیں گیا تھا کہ آپ کی ملاقات ہے، مگر یہ تشریف لے آئیں اور وہی روایتی جملے، اور جب وہ یہ تشریف لائیں تو انہوں نے کہا کہ ہم خان کے بغیر نہیں جائیں گے اور خان کو آزاد کرائیں گے، اور جب تک ہم دھرنے ہوں گے، دھرنے پہ بیٹھے رہیں گے جب تک خان آزاد نہیں ہوتا۔ جو وہاں کے یوٹیوبر تھے اور جو انہوں نے سوال کیا کہ اگر پچھلی دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی آپ پہ اگر واٹر کینن اور دیگر استعمال ہوا تو آپ کے، تو انہوں نے کہا اگر ہم اکیلے بھی رہے تب بھی ہم ڈٹے رہیں گے، بیٹھے رہیں گے، اور ہم اس دفعہ انتظامات کے ساتھ آئیں، کمبل اور چادر لے کر کے آئیں، تو ہم خان کو لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد وہی صورتحال ہوئی جب 12 اور 1 کے درمیان جو ہے وہ پولیس فورس کی نقل و حرکت شروع ہوئی اور لاٹھی چارج اور واٹر کینن کا استعمال کیا گیا۔ واٹر کین کے ٹھنڈے پانی نے ان کو وہاں سے اٹھنے پہ مجبور کر دیا اور یہ وہاں سے اٹھ گئے۔ اس دفعہ جو پی ٹی آئی کی ایک حکمت عملی دیکھنے میں آئی کہ اس دفعہ کارکنان کی تعداد کچھ زیادہ تھی۔ اس سے جو دھرنے تھا اس میں جو ہے اپوزیشن لیڈر جو ہیں راجہ عباس صاحب وہ بھی موجود تھے، اور پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان راجہ اکرم صاحب جو ہیں وہ بھی موجود تھے۔ ناظرین کرام، بہرحال پولیس نے ان پہ لاٹھی چارج کیا، کوئی کارکنان کو گرفتار بھی کیا اور واٹر کینن کا جو ہے استعمال کیا گیا، حالانکہ سخت سردی میں جو یہ مناسب نہیں تھا، مگر پی ٹی آئی پتہ نہیں کیوں یہ چاہ رہی ہے کہ کچھ ایسا ہو کہ جس کے لیے پوری دنیا میں جو ان کے لیے آواز اٹھنا شروع ہو جائے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کی یہی حکمت عملی ہے کہ ہم روز آئیں گے، چاہے منع کیا جائے یا نہ کیا جائے، ہم آئیں گے اور اپنے پروٹیسٹ جو ہے ریکارڈ کرائیں گے، اور اس میں اگر لاٹھی چارج ہوتا ہے، واٹر کینن کا حملہ ہوتا ہے، یہ ان کے لیے شاید اچھا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہیں، تصاویر وائرل ہوتی ہیں، تو شاید ان کے لیے ہمدردی کے جذبات جو ہیں وہ عوام میں اور پوری دنیا میں جو ہے ان کی جو رسائی ممکن ہو سکے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب بھی جو ہے وہ بغیر اجازت جو ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں اور پریس کانفرنس کر کے اور دھرنے دے کر کے اور میڈیا ٹاک کر کے وہ بھی واپس چلے جاتے ہیں، اور یہی صورتحال جو ہے بانی قائد کی بہنوں کا ہے، وہ بھی آتی ہیں اور پریس کانفرنس کر کے اور یہ پانی وغیرہ کے جو یہ شو ہے یہ کر کے یہ بھی چلی جاتی ہیں، اور یہ لگتا ہے کہ یہ شو جو ہے اسی طرح جاری رہے گا۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے جو صاحبزادے ہیں قاسم و سلمان، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے والد کو جو ہے ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور اگر ہم پاکستان آئیں گے تو خدشہ یہ کہ ہمیں بھی گرفتار کر لیا جائے گا، اور انہوں نے یہ بھی عندیہ دیا ہے کہ ہم جلد پاکستان آئیں گے اور اپنے والد سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے اپنی والد کی صحت کے لیے بھی بڑا سخت تشویش کا اظہار کیا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم آئیں گے تو والد صاحب ہمیں اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے تو والد جو ہے ان سے جو ہے کوئی بھی جو ہے دباؤ ڈال کے کوئی بھی چیزیں کی جا سکتی ہیں، اور کیونکہ باپ بیٹے کی محبت ہے، تو اس قسم کے بیانات جو ہیں سلمان اور قاسم صاحب نے جو دیے ہیں۔ ناظرین کرام، کراچی شہر میں تشدد کی جو ہے ایک لہر جو ہے دوبارہ شروع ہو گئی ہے اور ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ گزشتہ روز بھی ایم کیو ایم پاکستان کے یو سی آرگنائزر تھے نئی کراچی کے جو حاجی شہزاد صاحب، وہ ہوٹل وغیرہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان پہ چند نامعلوم دہشت گردوں نے حملہ کیا،
شدید فائرنگ کی اور اس فائرنگ کے نتیجے میں وہ جاں بحق ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی جو میت تھی وہ ہاسپٹل لائی گئی اور ہاسپٹل میں سابق ایم پی اے کامران فاروقی اب ہاسپٹل پہنچے اور انہوں نے لواحقین سے جو تعزیت کی۔ ناظرین کرام، کامران فاروقی کا نام آیا ہے تو یہ بات ان کے حوالے سے بھی بتاتے چلوں کہ جو 90 جو ایم کیوم اس وقت ایم کیوم ایک ہی ایم کیوم تھی، کیونکہ مرکز 90 پہ جب ریڈ پڑی تھی اور اس میں جو کئی رہنما اور کئی کارکنان کو گرفتار کیا تھا، ان میں کامران فاروقی بھی تھے جو سابق ایم پی اے ہیں۔ کامران فاروقی کے خلاف جو ہے کئی مقدمات درج ہے، جس میں ناجائز اسلحہ اور دیگر مقدمات تھے۔ اب 9 سال کے بعد، تقریباً 9 سال کے بعد کامران فاروقی کو ان مقدمات سے باعزت بری کر دیا ہے۔ یہ 9 سال کا عرصہ گزرا ہے، اس کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے۔ چلیں، یہ فیصلہ آیا خوش آئند ہے ایم کیو ایم پاکستان کے لیے۔ ناظرین نظام، پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان کے درمیان لگتا ہے برف پگھل رہی ہے۔ کیا کوئی اوپر سے دباؤ ہے یا کوئی حکمت عملی ہے؟ یقیناً کوئی ایسے معاملات ہیں، کبھی یہ ایک پیج پہ بیٹھنے کو تیار ہو گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وفاق کے ذریعے جو ہے اور 7ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو ہے ایم کیو ایم پاکستان بلدیاتی جو قوانین ہیں اس میں ترمیم کرانا چاہتی تھی، مگر اب ایسا لگتا ہے کہ وہ وفاق کے بجائے اب صوبائی حکومت کی جانب دیکھ رہی ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ابھی پچھلے دنوں سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا، اس میں بھی پاکستان کے کئی جو رہنما ہیں انہوں نے اس چیز کا عندیہ دیا ہے کہ ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کے احکامات پر جو ہے ہم ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ بلدیاتی ایشو پہ بیٹھنے کو تیار ہیں اور ہم مل بیٹھ کے جو ہے ایک قانون سازی کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جو کہ وفاق کی جانب دیکھ رہی تھی، اب صوبائی حکومت کی جانب آ گئی ہے۔ اب یہ بلدیاتی قوانین میں کس قسم کی ترامیم ہوتی ہے، قانون سازی ہوتی ہے، یہ چند دنوں میں واضح ہو جائے گا۔